ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، 13واں پارہ، سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ فرمایا الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، حق و سچ کے ساتھ زمین و آسمان کی تخلیق میرے رب نے کی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ اللہ اتنی طاقت والا ہے، اتنی قدرت والا ہے کہ وہی رب کائنات ہے، کائنات کا نظام چلانے والا، وہ اتنا عظیم خالق و مالک ہے کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو بنایا حق کے ساتھ۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ تم سب کو ختم کر دے، اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور اللہ تعالیٰ اپنی نئی مخلوق لے آئے، تو یہ کام اللہ پہ کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے فرما برداری والی زندگی بناؤ، کامیابی والی اچھی زندگی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری بڑی قدر ہے، ہم کچھ بھی نہ کریں تو ہماری بڑی قدر ہے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہاری قدر ہے، تم متقی ہو تو تمہاری قدر ہے، تم اللہ کے فرما بردار ہو تو تمہاری قدر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہو تو تمہاری قدر ہے، دین اسلام پہ چلنے والے ہو تو تمہاری قدر ہے، اگر تم صحیح احکامات کو بجا آور لانے والے ہو تو تمہاری قدر ہے، اگر تم دین اسلام کو کچھ نہیں سمجھتے، قرآن کو پیچھے کرتے ہو، حدیث مصطفیٰ کو ذرا دیکھتے بھی نہیں، من مانی اور مرضی کرتے ہو، رب نے فرمایا میں چاہوں تو تم سب کو ختم کر دوں، مٹا دوں، اور نئی مخلوق لے آؤں جو میری فرما بردار بن جائے۔ یہ اللہ پہ کوئی مشکل نہیں، لہذا ہم کو بھی سوچنا چاہیے ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا کرتا ہے ہم، جو اگر فرما برداری نہیں تو کس لیے آئے؟ اللہ نے تو تمہیں بنایا تھا، ملائکہ نے کہا تھا اللہ نہ پیدا کر انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری پاکیزگی بیان کرنے والے، حمد و ثنا بیان کرنے والے، اللہ تیری عبادت کرنے والے ہم تھوڑے ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ رب نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ لہذا انسان کو اللہ نے اتنی شان سے نوازا تو پھر بھی یہ حیوان بنے، پھر بھی نافرمان بنے، پھر بھی اللہ کا باغی بنے، تو رب نے فرمایا جو انسان بننا نہیں چاہتا، جس کو میں اشرف بناتا ہوں وہ اشرف بننا نہیں چاہتا، جس کو میں اچھا بنانا چاہتا ہوں وہ اچھا بننا نہیں چاہتا، جس کو میں قریب کرنا چاہتا ہوں وہ قریب آنا نہیں چاہتا، رب نے فرمایا پھر ایسے انسان سے میں بڑا بیزار ہوں۔ بل ہم ازل، یہ انسان تو دور کی بات ہے، یہ تو جانوروں سے بھی بدترین۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اگر میں لوگوں کو ختم کر دوں اور نئی مخلوق لے آؤں تو مجھ پر کوئی مشکل کام نہیں۔ وبرزوا للہ جمیعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب کو اپنے سامنے کھڑا کروں گا۔ وقال الضعفاء للذین استکبروا، تو کمزور لوگ جو ہیں، کمزور وہ متکبرین سے کہیں گے، بڑے بڑے تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، دنیا میں بغاوت کرنے والے، شرابیں پینے والے، نافرمانی کرنے والے اور اپنی منمانی کرنے والے، وہ پیروں کی شکل میں ہوں، وہ سیاستدانوں کی شکل میں ہوں، وہ نافرمان جو بھی ہوں، اپنے آپ کو بس بڑا سمجھ لیا کہ بس اب مجھ سے بڑا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، یہ سارا سامنے اللہ سب کو کھڑا کر لے گا، تو کمزور جو ہیں وہ بڑے سرداروں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے تابع تھے دنیا میں، ہم تو تمہاری مانتے تھے، تمہارے نعرے لگاتے تھے، تمہارے پیچھے پیچھے تھے، تم ہمارے بڑے تھے، اس لیے فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، یہ قرآن ہے اور سورہ ابراہیم ہے، 13واں پارہ ہے، آیت کا نمبر 21 ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا،
یہ ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، بھئی تم نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تم نے ہم کو کہا تھا کوئی بات نہیں ہم چھڑا لیں گے، آج ہم اس عظیم عذاب میں گرفتار ہیں، تو آؤ تو صحیح، ہم کو عذاب سے ذرا چھڑاؤ تو صحیح، ہم تو عذاب میں پریشان ہیں۔ اور دور سے کہیں گے ہائے کاش کبھی موت ہی آ جائے، اتنا سخت دردناک عذاب ہوگا کہ مجرم کہیں گے ہائے موت تو کہاں چلی گئی، موت ہی آ جا۔ تو موت، اللہ کہے گا ایک موت نہیں، ایک ہلاکت نہیں، آج بے شمار ہلاکتوں کو آواز دو، تم نے یہی رہنا ہے، تم نے یہی عذاب چکھنا ہے۔ جیسے بھٹے کی بڑی بڑی چمنیاں ہوتی ہیں، اس طرح مجرموں کو اندر بند کر کے آج کچی اینٹ کو پکانے کے لیے وہ کوئلہ رکھا جاتا ہے، آگ لگائی جاتی ہے، تو اندازہ تو کرو جہنم کی آگ یہ تیرے بھٹے کی اس کوئلے کی آگ سے 69 گنے زیادہ سخت ہوگی۔ یہ اس کا 17واں گناہ ہے، یہ اس کا 17واں حصہ ہے۔ 69 گنے اور آگ ہو تو کیا عالم ہوگا، انسان کی کھال اتر رہی ہوگی، نئی چڑھ رہی ہوگی، بدبودار گندا خون اور پیپ نکل رہا ہوگا، وہی پی کے جسم کا چمڑا ادڑ رہا ہے، انتڑیاں گل کے پخانے سے نکل رہی ہیں، اور انسان کہے گا ہائے موت تو کہاں چلی گئی، موت ہی آ جا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کمزور جو ہیں وہ متکبرین سے کہیں گے کہ آج ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، عذاب میں کچھ کمی تو کروا دو، سزا بڑی سخت ہے، مار بڑی سخت ہے، جہنم کی نار بڑی سخت ہے، آؤ ہماری مدد کرو، تم ہمارے بڑے تھے دنیا میں، آج ہم کو چھڑا ہی دو۔ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، اگر ہم ہدایت والے ہوتے تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، یہ جواب ہو، اگر ہم ہدایت یافتہ ہوتے تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، اگر ہم ٹھیک ہوتے تو تم بھی ہو جاتے، لہذا ہم بھی گمراہ تھے تم بھی گمراہ ہو، ہم بھی جہنم میں ہیں تم بھی جہنم میں ہو، ہم بھی ناکام ہیں تم بھی ناکام ہو، تو آؤ آج مل کے عذاب چکھیں پھر۔ یہ ہوگا جواب، یہ کوئی عذاب ہے، یہ کوئی جواب ہے، یہ تو ناکامی ہے، یہ بربادی ہے۔ آؤ اس وقت سے پہلے یہ اللہ کی کیسی پاکیزہ کتاب ہے، جس نے سوال بھی دے دیے جواب بھی دے دیے، جس رب نے اس میدان معاشر کا نقشہ بھی قرآن میں بیان کر دیا، کامیابی بھی بیان کر دی، ناکامی بھی بیان کر دی، جن کے پیچھے لگ رہے ہیں جو گمراہ تھے وہ جو جواب دیں گے وہ بھی رب نے دنیا میں بتا دی۔ ایسا ہوگا، اس سے پہلے اپنے آپ کو سنوار لو، قرآن کو مانو، حدیث پیغمبر کو مانو، تمہارا دوست تمہارا رب ہے، تمہارا خیر خواہ تمہارا نبی ہے، صحابہ تمہیں کامیاب جماعت تمہاری صحابہ ہے، ان کے قدم پہ قدم رکھو، صحابہ کو دیکھو، نبی کو دیکھو، اپنی نظر عرش والے رب کی عرش بریم پہ ذرا ڈالو، ادھر آؤ، اللہ کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ، اللہ توبہ قبول فرما لے، لہذا اس وقت سے پہلے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن کہیں گے وہ بڑے لوگ نافرمان کمزوروں سے کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر ہم ٹھیک ہوتے تو تم بھی، ہم ہدایت والے ہوتے تو تم بھی ہدایت والے ہوتے، ہم اگر کامیاب ہوتے تو تم بھی ہوتے، ہمیں ہدایت والا اللہ نے بنایا ہوتا تو تمہیں بھی بنایا ہوتا۔ اصل بات یہ تھی انہوں نے ہدایت کو مانا نہیں تو اللہ نے ان کو ہدایت دی نہیں۔ اگر کوئی ہدایت لینا چاہے تو اللہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ اس کو ہدایت نہ دے، اللہ تو ہدایت دینے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ اسٹیشن تے آوے ہی نہ ٹکٹ لگے ہی نہ تو گڈی تے بیٹھ جائے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بندہ ایئرپورٹ تے ویزا اوکے ٹکٹ اوکے اتنے وقت تے پہنچے ہی نہ ایئرپورٹ تے آکھے کہ میرے گھر بیٹھے آ کے فلائٹ لے جائے، ہو سکتا ہے؟ ایئرپورٹ پہ جانا پڑے گا، وہاں اپنے آپ کو اوکے کروانا پڑے گا، اندر جا کے سارا مال اور تیرا سارا نمبر اور تجھے آگے گزاریں گے، چیک کریں گے، کیمروں میں تصویریں بنے گی، سارا کچھ ہوگا، پھر آگے جائیں گے آپ، یہ سارے معاملے ہوں گے، تیری بھی چیکنگ ہوگی، تیری بھی تصویریں بن رہی ہیں، تیری بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جیسے ایئرپورٹ میں بنتی ہے، بندہ انٹر ہوتا ہے، پوچھتے ہیں کون ہے، شناخت کرواؤ، شناخت ہوتی ہے، پھر آگے ہوتی ہے، پھر آگے کاؤنٹر پہ ہوتی ہے، اس طرح تیری بھی شناخت ہوگی، دنیا میں بھی شناخت ہو رہی ہے، قبر میں بھی شناخت ہوگی، اس سے آگے بھی شناخت ہوگی، پھر سٹیپ بائی سٹیپ پل صراط میں بھی تیری شناخت ہوگی۔ تو کچا ہے کہ پکا ہے؟ اگر کچا ہوگا تو پل صراط سے جہنم کے اندر چلا جائے۔ اوپر سے اللہ کے نبی نے فرمایا جب نافرمان مجرم پل صراط جو بریک بالکل وال سے بریک ہے
اور تلوار کی دھار سے بریک ہے، ادھر سے مومن ہی گزریں گے، اللہ کے نیک بندے رحمت سے گزریں گے۔ اور جو مجرم نافرمان ہیں اپنی مرضی کی دنیا میں بس اٹھے صبح اٹھے پھر شام ہوئی، پھر صبح اٹھے پھر شام ہوئی، کوئی پتہ نہیں کس لیے آئے ہیں، کیا کرنا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں، لمحی نہیں کوئی۔ اللہ نے فرمایا ایسا باغی نافرمان جب پل صراط پہ قدم رکھے گا تو وہیں سے جہنم کے اندر گر جائے گا۔ پل صراط کے نیچے جہنم ہے، اس پل کو کراس کرنا ہے، وہ امتحان کی اخیر بڑی جگہ ہے۔ دعا کرو اللہ سلامتی سے گزار۔ اور دیکھیے میرے اور تیرے نبی، ہم کو رونا چاہیے، ہم کو آنسو بہانا چاہیے، ہم کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ پل صراط پہ جب میں اور آپ قدم رکھیں گے تو میرے نبی پیچھے سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہوں گے، اللہ میرے امتی کو سلامتی سے گزار۔ میرے نبی دعا کریں گے تو تم نے اس نبی کی کیا فرما برداری کی، تم نے اس نبی کی کیا وفا کی، کیا کیا ہے تم نے دین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء علینا اجزینا، تم پر برابر ہے، اب قیامت کا دن ہے، جزا فضا کرو، چیخو پکار کرو تو برابر ہے، اب تمہارا چیخنا چلانا کسی کام نہیں آئے۔ اجزینا ام صبرنا، صبر کر لو تو پھر بھی برابر ہے، چیخو پکار کرو تو پھر بھی برابر ہے۔ مارنا من محیص، اب یہاں سے تم کہیں جا نہیں سکتے، اب تم نہیں بھاگ سکتے یہاں سے۔ اللہ آپ کو ہم کو اللہ سمجھنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔